بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے نظم سفر ہو رہا ہے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ مرکزی خیال پڑھنا ہے۔ یہ نظم سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کراچی کی بس کے دوران مسافر ہیں ان کی صورتحال کو مزاح کے انداز میں بیان کیا ہے اور ارباب اختیار تک اپنی یہ بات بھی پہنچائی ہے کہ اس کی حالت کو بہتر کرنا چاہیے۔ کراچی کی جو بسیں ہیں جو مسافروں کے سفر کے لائق نہیں ہیں ان کی حالت کو بہتر کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اشعار میں انہوں نے جو مسافر اس میں سفر کرتے ہیں ان کی حالت کس طرح بگڑتی ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ سب سے پہلے ہے خوش پوش عمدہ لباس پہنے ہوئے گیسو۔ گیسو بولتے ہیں لمبے بالوں کو۔ حلیہ حالت کو کھولتے ہیں۔ تفصیل اوقات دن رات گزارنے کی تفصیل۔ پرخطر خطرے سے بھرا ہوا۔ مشاغل کام کو کہتے ہیں کہ وہ کام جو آپ اپنے فارغ اوقات میں کرتے ہیں۔ دیگر دوسرا۔ یہ تھے اس نظم کے جو تھے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم آتے ہیں اس نظم کے خلاصے کی طرف۔ تو سب سے پہلے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ خلاصہ لکھتے ہوئے نظم کا عنوان آگے علامت ربط لگائیں گے اور لکھیں گے سفر ہو رہا ہے، پھر شاعر کا نام، علامت ربط اور آگے لکھا جائے گا سید ضمیر جعفری، پھر خلاصہ علامت تفصیلیہ اور نیچے سے آپ نے خلاصہ لکھنا شروع کر دینا ہے۔ توجہ سے سنیں ذرا۔ شاعر سید ضمیر جعفری ایک مزاحیہ شاعر تھے۔ انہیں کراچی میں ایک بس کا سفر کرنا پڑا جسے انہوں نے اپنی نظم میں مزاحیہ انداز میں پیش کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھنے میں تو صرف بس کا ایک سفر ہو رہا تھا، مگر بس کے اس سفر میں عجیب و غریب چیزیں دیکھنے میں آ رہی تھیں۔ کسی کا انچل گم ہو گیا تو کسی کا کمر بند گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ بس ایسے چل رہی تھی کہ جیسے سمندر میں کوئی بحری جہاز ہچکولے کھا رہا ہے۔ مسافر اچھل کر گر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، بعض لوگ کہہ کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک نوجوان نے قیمتی لباس پہنا ہوا تھا، بال بڑے بڑے سنوارے ہوئے تھے، چہرے پر براؤں سنگار کیا ہوا تھا، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی۔ اب اسے پہچاننا بھی مشکل تھا۔ کسی کا کالر پھٹ گیا، کسی کے ٹماٹر کچلے گئے۔ ایک شخص کی بغل میں مرغا تھا، رش کی وجہ سے مرغا تو غائب ہو گیا مگر مرغے کی جگہ بغل میں ایک پر رہ گیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کے متعلق بھی لکھنا چاہیے۔ ہمارے روز و شب کیسے گزر رہے ہیں، ہمیں اپنے مشاغل اور کاروبار کے متعلق لکھنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کہ اور تو کوئی کام نہیں ہو رہا، البتہ سفر ہو رہا ہے۔ یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اب ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ سنیں، شاعر نے اگرچہ اس نظم میں مزاح پیش کیا ہے لیکن اس نے ہمیں اصل بات یہ سمجھائی ہے کہ بسوں میں بیچارے سوار لوگوں کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ لوگ مجبور بیچارے ان بسوں میں سفر کر رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ بسوں والے چند کوڑیوں کے لیے مسافر کو تنگ کرتے۔ تو یہ اس نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال، مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اللہ حافظ۔